ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ پریشانیاں جو ہیں ان پہ قابو کیسے ڈالنا ہے. لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم زیادہ گفتگو کریں گے ڈیل کارنیگی کے حوالے سے کہ وہ کیسے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی جس بات پہ میں جاؤں گا کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بڑے ڈاکٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس جاتے ہیں ان میں سے 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علاج خود کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے وہموں سے اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اس کا کہنا ہے کہ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ سارے امراض جو تخیلی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی وجہ ہوتی ہے اور جو ان کا معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ ان کی سوچ ہوتی ہے. اس لیے سوچ کا علاج جو کرنا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. لیکن جب آپ سوچ کے مرحلے میں سوچ کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، بیماریوں کے مبتلا ہونے کے بعد آپ کو اکثر صورت میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لیول پہ آپ کی طبی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی اب. لیکن اس کا وہ مرض آپ پر واپس نہیں جائے گا، مرض اسی صورت میں واپس جائے گا اگر آپ سوچ کو درست کریں گے. آپ کو اس مرض سے عارضی طور پہ افاقہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ جو ہیں واپس اس مرض کی طرف جانے کے آپ کے جو امکانات ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ جو بات ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے. یہ امریکہ میں میو کلینک میں یہ 15,000 مریضوں سے اور اس کے بعد تو لاکھوں مریضوں پہ یہ انہوں نے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے اور اسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک آپ سوچ جو ہے اس کو درست نہیں کرتے، اس کو پازیٹیو نہیں کرتے، پریشانیوں سے نہیں بچتے، آپ کے امراض جو ہیں ان کا حل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیل کارنیگی نے ڈاکٹر ہیرلڈ کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے وہ بات کی ہے. انہوں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا، تو اس ریسرچ پیپر میں پڑھا تھا کہ میں نے 176 جو کاروباری جو ایگزیکٹوز ہیں، بزنس ایگزیکٹوز ہیں، ان کا مطالعہ کیا. ان کی عمر جو تھی وہ 43-44 سال تھی. جب میں نے مکمل تشخیص کے بعد معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں سے 1/3 سے زیادہ اعصابی زندگی کے 3 مخصوص عوارض جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. اسٹامک ٹربلز، جس کو آپ السر کو بول لیں، ناسور بول لیں، ہارٹ پرابلمس اور بلڈ پریشر. تو اس نے کہا کہ 1/3 مریض جو ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں، بزنس ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 45 سال کی عمر پہنچنے تک ضرور بلڈ پریشر کے، ہارٹ کے، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں. اس کے کامیابی کی یہ کتنی بڑی قیمت ہے جو وہ ادا کرتے ہیں. کیا وہ سارا پیسہ جو کماتے ہیں وہ واپس کر دیں اور کہیں کہ یہ بیماری ہم سے ختم ہو جائے تو کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ سب کچھ واپس کر دیں اور کہہ دیں کہ میں جو اب کھانا نہیں کھا سکتا، آپ مجھے 3 دفعہ کھانا کھانے کی جو اللہ نے مجھے نعمت بخشی تھی وہ دے دیں؟ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بہت ہمارے دوست ہیں، میں نے تجربہ کیا. یہاں پہ میں جا رہا تھا تو ان کے ساتھ، تو مالٹون پارک کی بات کر رہا ہوں لاہور میں، تو سردیوں کے دن تھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، کہا رک جائیں. ارب پتی شخص ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے پیسوں کے حوالے سے ان پہ دیکھی جائے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک گارڈ بیٹھا ہے چنے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، تو میں بھی چنے کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، پراٹھا کھانا چاہتا ہوں، یہ جس طرح یہ کھا رہا ہے، مگر میں کھا نہیں سکتا. انہوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے، کروڑوں روپیہ کمایا ہے، لیکن وہ کروڑوں روپیہ دے کے ایک پراٹھا جو ہے اس کا چنے کے ساتھ جو مزہ ہے اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. اسی طرح سے آپ زندگی میں بہت زیادہ دولت کما لیں، بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں سے نیند چلی گئی ہے تو پھر آپ وہ نیند جو ہے اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے.